عفان بھائی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ، ہم سب دیکھتے ہیں پاکستان میں دیواروں پہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں. میں اصل میں اس پہ بڑا اوپنلی بولتا ہوں. لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا جو گیسٹ بیٹھتا ہے، اسپیشلی ظاہر ہے ہر گیسٹ کے ساتھ نہیں، جو ڈاکٹر ہے یا سائیکاٹرسٹ ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ باتیں کرنا جرم ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں بھائی اللہ کے واسطے انسان بن جاؤ، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ ڈفرینٹ قسم کے تیل ہیں جی، فلانا تیل لے لو یہ کر دے گا، فلانا تیل لے لو وہ کر دے گا. میڈیکلی مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کی کوئی اتھینٹسٹی ہے؟ کچھ ہے ایسی چیزوں کے اندر؟ کسی جانور کو مار کے وہ پتہ نہیں سانڈے کو تیل بنائی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور ہماری جاہل عوام، بلکہ جاہل سے بھی جاہل جو اس کو خرید رہے ہیں، میں تو انہیں جاہل سے بھی جاہل کہوں گا، اس کے پیچھے لگے ہوئے پاگلوں کی آپ کو پتہ ہے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اس پہ جو وائلڈ لائف ہے اس نے بڑا سوال اٹھایا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اوور آل یہ کیونکہ ٹرینڈ انڈیا سے چلا ہوا تھا، اب اس میں صرف سانڈے کے تیل تک بات نہیں رہی، سانپ کا تیل اور یہ سب بھی لوگوں نے کھالوں سے نکالا ہے. تو پرابلم ہے مائنڈ سیٹ میں. اس کی میڈیکلی کوئی ریزن نہیں ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، متعدد اس پہ ریسرچ ہو چکی ہیں، اتنی ڈاکومنٹریز پڑھی ہوئی ہیں. دیر از ٹیکنیکلی نو سولوشن جو کہ پرماننٹ کسی قسم کی بھی مردانہ کمزوری نام کی چیز کو ٹھیک کرتا ہو. دیر از نو سولوشن، لکوڈ سولوشن ایٹ آل. لوگ اس کو متھ بنا لیتے ہیں، لوگ اس کو ٹیکنیکلی جوڑ لیتے ہیں. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز مردانہ کمزوری اور جنسی کمزوری ان مین اور وومین ایز سچ، انلیس انٹل کسی کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کوئی اور بیماری، لانگ کسی اور بیماری کے ساتھ اٹیچ ہو کے کرونک لمبی بیماری، ادروائز اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کو جو جوڑا جاتا ہے یا جو بچپن سے آپ بستے دیواروں پہ لکھے پڑھتے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں. بچوں کو سیکس ایجوکیشن کیسے دیں؟ اب ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے، بچوں اور والدین میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. کیا کوئی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا فارمولا ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن بھی مل جائے اور آپ کو ڈائریکٹ ان سے؟ دیکھیں اب تو پیرنٹس بہت فرینڈلی ہو گئے. ہم سے جو پچھلی جنریشن گزری ہے اس میں والد کا کردار تھانے دار کا زیادہ ہوتا تھا. ابا آ جائے گا، ابے نے لتاں پان دینی تیرے ابے نو دساں ہے، ہوں ابا آیا، ابا وہ پھر بندہ بالکل. جب ابے کا کردار تھانے دار والا تھا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ گیپ اتنا زیادہ تھا. ابا بیٹھ کے آپ کو تو نہیں پڑھائے گا، ابا بیٹھ کے آپ کو کبھی بھی نہیں پڑھائے گا ریگارڈنگ سیکس ایجوکیشن. اسی طرح ماں، اچھا ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بچی کو تو ہیز کا پتہ ہے، دیٹ آلسو کمز انڈر سیکشول ہائیجین وچ از سیکس ایجوکیشن. تو اگر ماں اپنی بیٹی کو پڑھا سکتی ہے یا ہیز کے بارے میں بتا سکتی ہے، یا پرائیویٹ پارٹس کے بچے، میل بچے بچیوں سے زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ پرون اور ایکسپوز ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ زیادہ زیادتیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی زیادتیاں کبھی منظر عام پہ نہیں آتی. سینسٹیو ایشو نہیں سمجھتے نا. میں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ڈاکٹر طاہرہ رباب کے ساتھ، سیکسولوجسٹ ہیں، سائیکاٹرسٹ ہیں. انہوں نے کہا تھا میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں بچے زیادہ آتے ہیں. چائلڈ ابیوز، میل چائلڈ ابیوز پاکستان میں زیادہ عام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو میل چائلڈ ابیوز کیوں عام ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ماں تو بیٹے کو پڑھائے گی نہیں، یہ فرض ہے باپ کا. زیر ناف بال کاٹنا، ٹھیک ہے، ٹوٹل سیکشول ایجوکیشن جس میں سب آتا ہے، جو اس کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں، جس وقت چینجز آ رہی ہیں، جیسی چینجز آ رہی ہیں، پھر اس نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. معاشرے کے متس ہیں، ٹیبوز ہیں، جن پہ میں آپ کے ہی پوڈ کاسٹ میں بڑا کھل کے بات کر چکا ہوں کہ وہ جو ٹیبوز ہیں ان کو کیسے کل کرنا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فضول میں باتوں کو فضولیات بنایا گیا. میں میڈیکلی ان ریزنس کو کہہ چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ وچ از نیچرل ان یور باڈی از نیچرل. اس کی کوئی مذہبی ریزنز لے آئے، کوئی اور ریزنز لے آئے، اس پہ مذہب کے لوگ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن ایز اے ڈاکٹر، آئی لیو ان ڈاکٹرز، آئی ایم اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر. وٹ ایور از ریلیٹڈ ٹو یور سیکشل ہیلتھ، either it's your sexual activity in terms of anything that is normal, natural and it has no limit is defined by ہر بندے کی اپنی باڈی کے حساب سے. اس کی کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے عفان بھائی، ایک چیز پہ آپ بڑا بات کرتے رہتے ہیں اوورسیز ان بھائیوں پہ کہ جو اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں، اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں. اب مجبوری بھی ہے، کیا کریں، وہ یہاں پہ غربت اتنی ہے، یہاں پہ کام نہیں ہے تو وہ وہاں کام کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ فیملی ساتھ نہیں ہوتی اور گناہ کرنا وہاں پہ انتہائی آسان ہے. پھر یہاں پہ جب فیملی دور ہے تو ظاہر بات ہے، ایک نیچرل ہے نا، ایک چیزیں آپ میرڈ ہیں، پھر آپ دور ہیں تو پھر
پاکستان میں بھی ایسے کیسے سامنے ہیں کہ یہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوئے ہیں, جب آتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی کوئی نواں کٹا کھل گیا. تو اس حوالے سے آپ اتنی اویئرنیس جو دیتے ہیں, میں نے پرابلم بھی پہلے بتا دی ہے کہ غربت ہے, کیا کریں پھر اس پرابلم کو دیکھیں, اس پرابلم کے ساتھ آئی اسٹینڈ اسٹل, وہ پرابلم اپنی جگہ ہے, لیکن لالچ کو لوگ ڈیفائن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ یہاں کام ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کو طمع ہے باہر جانے کی. ٹھیک ہے, وہ 40-50 ہزار پہ گزارا نہیں کریں گے, وہ سمجھتے ہیں باہر جائیں گے تو کوئی لاٹری لگ جائے گی, اور وہ پاکستان کام ہی نہیں کرنا چاہتے. درجنوں لوگ ایسے ہیں جو یہاں عزت کی نوکری چھوڑ کر وہاں جا کے لیبر کلاس میں بھرتی ہو گئے, صرف اس خبت کے چکر میں کہ پتر سعودیہ ہے یا پتر دبئی ہے تو وہ جا کے کام کر کے باہروں پیسے بھجوا رہے ہیں, جبکہ اگر وہ یہاں محنت کرے یا ٹائم انویسٹ کرے تو وہ یہاں زیادہ کما سکتا تھا. تو درجنوں مثالیں ایسی بھی ہیں. ان اینی کیس آپ شادی کو, جب آپ شادی کر لیتے ہیں, آپ نکاح کے, دین دیر از نو جسٹیفیکیشن ناٹ ایون ان اسلام کہ آپ عورت کو 2 سال اکیلا چھوڑ کے, آئی تھنک کوئی لمٹ بھی ہے جس کے بعد نکاح پہ بھی سوال اٹھ جاتے ہیں. اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ میاں اتنے تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, لیکن کچھ جگہ پہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک آپ اپنی بیوی سے دور رہ سکتے ہیں, 4 مہینے سے زیادہ آپ کو نہیں رہنا چاہیے. یہ مسائل ہیں جو ہمیں شریعت بتاتی ہے, اور یہ میکسیمم ہے. اور ایون جہاد میں بھی اگر لمبا عرصہ ہوتا تھا تو خواتین ساتھ ہوتی تھی کچھ جگہوں پہ, یا پھر ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں اور اپنی بیویوں سے ملیں اور اس کے بعد دوبارہ آ کے ری جوائن کریں. تو دیکھیں نا, اب اس پر آپ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اسلام میں بھی اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ 4 سال 5 سال جو ہے بیویوں کو چھوڑ کے یہاں چلے جائیں. اس سے مورل کرپشن بڑھتی ہے. اب وہ وہاں منہ مار رہا ہوتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, یہاں جو بہنیں ہیں وہ اپنی بڑی پاک دامن ہے, عزت کو سنبھال کے چلتی ہیں, لیکن آفٹر آل اٹس اے ہیومن نیچر. انسان کبھی بھی سیدھی لائن پر چلتا ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ڈی ٹریک نہیں ہو رہا تو اس کو معاشرہ کم از کم ویسے ضرور ٹریٹ کرے گا جیسا ہمارا معاشرہ کسی بیوہ کو ٹریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میل شیلٹر تو ہے نہیں, لائن ضرور مارتا ہے, دا میاں تو دبئی ہوں. سوری جو اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو بڑا اسٹرانگلی لیں کہ دے شوڈ ایٹ لیسٹ. نہیں, لوگ یہاں پہ بری نظر سے دیکھتے ہیں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں لوگ, یہ تو ان لوگوں کی جہالت اور بے وقوفی ہے نا جو یہاں پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ویسی جنسی فرسٹریشن, سیکشل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, تو وہ نہیں جینے دیتے ایسی عورت کو جس کا میاں ملک سے باہر ہو. تو وہ یہ زندگی تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے. اور ایسے میں پھر ڈپریشن, پریشانی, انگزائٹی, اضطراب, ٹینشن, اسٹریس, اس طرح کی چیزوں کا آ جانا. میں نے درجنوں خواتین ایسی دیکھی ہیں جو بدترین ڈپریشن کا شکار ہیں, بدترین انگزائٹی کا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میری او پی ڈی میں آنے والے ہر تیسرے اوورسیز کپل کی یہی کہانی ہے کہ اس مرد کو اٹھا کے لے آتی ہیں کہ میدے کا مسئلہ ہے, ٹیکنیکلی غور سے دیکھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, وہ اتنا کو پریشان, اضطراب اور اسٹریس کا شکار ہوتا ہے کہ اس سے وہاں رہا نہیں جا رہا ہوتا ہے. پھر وہ کیا باتیں سنتا ہے, پھر وہ مانتا ہے کہ نہیں اب میں واپس آ جاؤں گا, میں نہیں رہوں گا, میں وہاں بند کمرے میں نہیں رہ سکتا, کھان پینا کوئی نہیں. مطلب آفٹر آل اس کی نہیں پوری ہو رہی ہوتی. ضرور جنسی نیڈس, سارا دن کوئی سیکس از ناٹ دی الٹیمیٹ تھنگ نا. میاں بیوی کو 100, اس کو دفتر میں دانت پڑی ہے, اس کو کفیل نے ڈانٹ دیا ہے, اس کو جاب میں کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی ساتھ اپنا چاہیے ہوتا کام کرنے والا جس سے آپ وینٹیلیٹ کر سکیں, اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے ہوتا ہے کوئی وینٹیلیٹ کر سکے. اب وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ پورا دن دفتر سنا ہے تو رات بھی اسی طرح ہے, وہ پورا دن اکیلی ہے تو رات بھی اکیلی ہے. ضروری نہیں, میں پھر کہوں گا اٹس ناٹ اباؤٹ بیڈ. میاں بیوی تو ایک دوسرے کا کشن ہوتے ہیں. دے آر ناٹ بستر اور چادر اور سم تھنگ ایلس, دے آر کشن. انہوں نے ایک دوسرے کو 100 دکھ درد میں, آپ اپنی بیگم کے ساتھ کتنی باتیں پرسنل شیئر کرتے ہوں گے, نیا کہہ دیتا ہے, نیا کہہ دیتا ہے, پھر آپ وینٹیلیٹ کر دیتے ہوں گے, بعد میں وہ سامنے آ جاتا ہوگا تو اس کو بوتل منگاوا, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ آپ. لیکن ایٹ لیسٹ اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو یو جسٹ ناٹ اٹ آؤٹ, تو آپ نے اس کو اپنی وینٹیلیٹ کر دیا. تو یو نیڈ اے پارٹنر فار سرٹن ڈیسیژنس, سم امپورٹنٹ ڈیسیژنس.